السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات اپنی بیوی کی کالی شکل دیکھ کر میں سخت برہم ہوا، اسے طلاق دینے لگا تو میرے پاؤں میں گر کر بولی، آپ دوسری شادی کر لیں، میں گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی۔ میں ایک حسین عورت سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ پہلے بیوی نوکرانی بن کر اس کی خدمت کرتی رہی۔ گھر میں سب خوش تھے کہ مفت کی نوکرانی مل گئی کہ ایک رات اچانک باہر کھڑا خاموش نگاہوں سے میں اپنے گھر کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں آج میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں دروازہ کھول کر اندر جاؤں۔ مغرب کی اذان قریبی مسجد سے بلند ہوئی تو میں نے چونک کر آسمان کی جانب دیکھا۔ سردیوں کی شام جلد ہی رات کی تاریکی میں ڈھلنے والی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں، آخر مجھے اپنے گھر تو جانا ہی تھا، اس کے علاوہ میرا اور کہیں ٹھکانہ بھی تو نہ تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پورا گھر حسب معمول چمک رہا تھا۔ ماربل میں مجھے اپنا عکس نظر آیا۔ شام کے اس پہر بھی پورے گھر میں کہیں گرد کا نام و نشان نہ تھا، یوں جیسے نہ جانے کتنی دفعہ گھر کی صفائی کی گئی ہو۔ میرے جوتے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں چلتا ہوا آگے گیا تو پیچھے صاف فرش پر نشان بنتے چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ اندر کے منظر پر پڑی۔ اندر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی سرخ رنگ کے لباس میں بنی سنوری ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی کے بعد بھی اس کے حسن میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور کچن کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، زرینہ ذرا آصف کے لیے بھی چائے لے آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج دل میرا بجھا ہوا تھا۔ میری بیوی کو بھی میرا چہرہ دیکھ کے کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وہ میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کس بات پر دکھی تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچن سے چائے کا کپ لیے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں چونکا، لیکن خاموشی سے چائے کا کپ میرے سامنے رکھ کے وہ واپس مڑ گئی۔ میری بیوی نے اسے شام میں پکائے جانے والے کھانوں کی ایک لمبی لسٹ تھما دی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب پلٹ گئی تھی۔ راستے میں اس نے زمین پر پڑے ہوئے کھلونے سمیٹ کر میز پر رکھے۔ میری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن میں مجبور ہو چکا تھا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے میں غائبی دماغ کی عالم میں ہی رہا۔ شام کا کھانا بے حد لذیذ بنا ہوا تھا۔ زرینہ کے ہاتھ میں تو کوئی جادو ہی تھا۔ میری بیوی کھانے کے دوران مسلسل باتیں کرتی رہی۔ میں غائب دماغی سے اس کی باتوں کا جواب دیتا رہا اور جلدی سونے کے لیے اٹھ گیا۔ ذہن پر نہ جانے کیسا بوجھ تھا کہ کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی۔ میری بیوی بے خبر نیند سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے حسین چہرے پر نظر ٹکانا مشکل ہو جاتی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ یوں ہی کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز ٹکرائی۔ آواز جہاں سے آ رہی تھی میرے قدم بے اختیار اس جانب کو مڑ گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے لبوں سے گھوٹی گھوٹی سی چیخیں نکل گئی تھیں۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد خود پر قابو پانا میرے لیے ناممکن سا ہو گیا۔ اسی وجہ سے آج میرا دل بوجھل تھا۔ یہ ایک نامحسوس تھا، خوف تھا کہ جسے میں نے صبح سے ہی اپنے لپیٹ میں لیے رکھا تھا۔ آج میں اسے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ الٹے قدموں دوڑتے ہوئے میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔
اس سردی کے عالم بھی مجھے اپنے جسم پر پہنا ہوا لباس چبھنے لگا۔ میرا دل شدید خوف سے دھڑک رہا تھا، آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اگر کوئی رات کے اس میں مجھ جیسا مضبوط شخص کو روتے ہوئے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ماضی پوری قوت سے مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آج سے 3 برس پہلے کے واقعات کو یاد کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جنہوں نے میری زندگی کو تہہ و بالا کر ڈالی تھی۔ میں انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تو میری شخصیت میں ایک عجیب سا نکھار تھا۔ خود میں بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بھلا ہمارے پورے خاندان میں کوئی لڑکا میرے مقابل کا تھا؟ یہاں تو پاکستان میں پڑھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ ان کے والدین انہیں کم عمری میں ہی ورک شاپ یا سبزی کے ٹھیلے پر کھڑا کر دیتے تھے۔ صرف ایک میرے ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے محنت مزدوری کے باوجود مجھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ خود میں بھی لائق فائق تھا، اس لیے اسکالرشپ حاصل کر لی، اور اب 4 برس انگلینڈ میں پڑھ کر واپس آنے کے بعد میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرے گھر میں آنے کی خوشی میں اماں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی تھی، اور خاندان کی عورتیں میرا ماتھا چومتے ہوئے میرے وارے صدقے جا رہی تھیں۔ میں سب سمجھ رہا تھا۔ لڑکیاں چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی۔ ہر گھرانے کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کا داماد بن جاؤں۔ اس خیال نے مجھے ویسے ہی مغرور سا بنا ڈالا تھا۔ مغرور کیوں نہ ہوتا، میں خوبصورت تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھا، اور پاکستان آتے ہی مجھے بہترین نوکری مل گئی تھی۔ روپے پیسے کی گھر میں ریل پھیل ہونے لگ گئی تھی۔ ان سب چیزوں نے مل کر میری شخصیت میں ایک عجیب سا گھمنڈ پیدا کر دیا تھا۔ دعوت کے دوران میں نے کئی لڑکیوں کی نگاہیں خود پر مرکوز محسوس کی، لیکن میں نے سر جھٹک دیا۔ شادی کروں گا تو اپنے ہی ماضی سے، اور میری بیوی کو بالکل میرے پائے کی ہونی چاہیے۔ اس خیال نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ دعوت ختم ہوئی تو برتن سمیٹتے ہوئے اماں بے حد خوش تھی۔ وہ بار بار میری بلائیں لینے لگی۔ پہلے اس خاندان نے کبھی مجھے منہ ہی نہ لگایا تھا، آج میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا تو دیکھو کیسے سب میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ وہ تو بڑے فخر سے کہہ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا، اور تبھی وہ ابا کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کسی رشتہ دار کے بارے میں بتانے لگی جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اماں، میرے لیے رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی تو میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا، میں نے کہا۔ لیکن اماں کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ خبردار جو ایسی بات کی، اپنی مرضی سے نہ جانے کہاں سے لڑکی اٹھا کر لے آئے گا۔ شادی سے پہلے نسل، ذات پات سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات لڑکی گھر بسانے والی ہونی چاہیے۔ اس لیے شادی تو میں تیری اپنی مرضی سے ہی کروں گی، اور فکر مت کر، میں تیرے لیے ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دیا۔ میں خود ڈھونڈوں یا اماں چاہے تو مجھے ہیرے جیسی لڑکی ہی تھی۔ میرے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ میں موبائل فون ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل گیا، لیکن ذہن ابھی تک اماں کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شادی کے سپنے تو میرے دل میں ہمیشہ سے تھے، اور ویسے بھی کون سا نوجوان لڑکا ہوگا جسے شادی کی خواہش نہ ہو۔ اچھا گھر، اچھی تعلیم، روپے پیسے کی ریل پھیل، اب بس کمی تھی تو صرف ایک خوبصورت بیوی کی جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ایک روز میں نوکری سے گھر آیا تو گھر میں کچھ غیر معمولی چہل پہل سی نظر آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی عورت نے یکا یک اٹھ کے میرا ماتھا چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ذرا غور کیا تو مجھے ان کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ میں نے اماں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، وہ بھی مسکرا دیں۔ یہ تمہاری پھپھو ہیں جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں، تمہارے انگلینڈ سے آنے کی خبر ملی ہے تو تم سے ملنے چلی آئیں۔ اماں کی بات پر میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، وہ بھی سنجیدہ سے انسان تھے۔
لیکن ان کے حلیے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ غریب سے ہیں۔ کپڑے سادہ مگر صاف تھے اور نفاست سے استری کیے گئے تھے۔ ابو ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ اماں بھی بار بار کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب سا تو لگا، کیونکہ اماں نے کبھی اپنے سسرال والوں کی اتنی آؤ بھگت نہیں کی تھی۔ لیکن میں کندھے اچکاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر بڑی دیر تک محفل جمی رہی۔ سب لوگ آپس میں خوش گپیاں کرتے رہے۔ اگلی صبح میں کام پر چلا گیا، واپس آیا تو اماں بڑی خوش تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پھپھو یہاں اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں غرور سے مسکرا دیا تو لوگ مجھے گھر آ کر اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے پر تیار تھے۔ اماں بڑی خوش تھیں اور وہ اس رشتے پر رضامند بھی تھی، لیکن مجھے اعتراض تھا۔ میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ملنا چاہتا تھا۔ اماں نے میری بات سنی تو ہنس دی۔ ارے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دیکھ رکھا ہے، وہ بے حد حسین و جمیل ہے اور تمہاری ساری توقعات پر پورا اترے گی۔ دوسرے شہر میں رہتے ہیں نا وہ لوگ، اور غریب سے بھی ہیں، اس لیے وہاں جا کر ان کی بیٹی کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم خم نہیں کہ تمہارے ناز نخرے اٹھا سکوں۔ تمہاری بیوی آئے گی تو وہی تمہارے لاڈ اٹھائے گی، اماں نے مجھے کہا تو نہ چاہتے ہوئے مجھے ان کی بات مان لی۔ مجھے پتہ تھا میری ماں کو اتنی جلدی کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ اگر وہ سسرال کی کسی بھی چیز کی تعریف کر رہی تھی تو واقعی وہ اچھی ہوگی۔ میں نے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ گھر میں فوراً سے شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ شادی کی تیاریوں کے دوران میں کسی طرح اپنے ہونے والی بیوی سے بات چیت کر سکوں، لیکن مجھے پتہ چلا تو اس کے پاس موبائل فون ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے ملاقات بڑھاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، میں نے خود کو تسلی دی اور بے تابی سے اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ آفس میں میرے تمام دوستوں کو میری شادی کا پتہ چل چکا تھا اور سبھی مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ وہ سب کے سب ہائی اسٹینڈرڈ والے لوگ تھے۔ میں نے شہر کے بڑے ہال میں اپنے ولیمے کی تقریب منعقد کری۔ میں چاہتا تھا جب میں اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج پر جا کر بیٹھوں تو سب کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا، بری کی ایک ایک چیز شاندار بنائی۔ بارات لے کر ہمیں دوسرے شہر جانا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ نے ہمارا حشر نشر کر ڈالا تھا، لیکن مجھے اپنی شادی کی خوشی تھی۔ پھپھو کے چھوٹے سے گھر میں دلہا بن کر بیٹھی ہوئی میرا دم گھٹنے لگا، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا پھپھو سے کہے شادی حال میں کرنی ہے، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر میں انتظام کیا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں برداشت کر کے بیٹھا رہا۔ میں بے تابی سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح پڑھا دیا گیا اور نکاح کے چھوارے تقسیم ہونے لگے۔ میں نے اماں کی جانب سوالے نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور سارے براتیوں کو بھی، لیکن دلہن والوں کی جانب سے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرتے ہوئے کوئی دکھائی دے نہ رہا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے سسر سے پوچھ لیا۔ میرا سوال سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ بیٹا، ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم باراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہماری اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تمہاری امی سے ہماری بات پہلے ہی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ براتیوں کو کھانا خود ہی کھلا دیں گے، انہوں نے عام سے انداز میں کہا، لیکن میرے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور یہ تو سیدھی سیدھی میری بے عزتی تھی۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان کھانے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ میرا چہرہ لال سرخ پڑنے لگا۔ اپنے سسرال والوں کے خلاف یہ پہلی گرہ تھی جو میرے دل میں پڑ گئی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور میں نے فون پر ایک جاننے والے کو کھانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد براتیوں کا کھانا پہنچ چکا تھا۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت مناسب نہ تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، دلہن بنی میری بیوی کو میرے مقابل لا کر بٹھایا گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کیونکہ وہ لمبے قد کی تھی۔ اس نے چہرے پر گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ اس کی سماٹ سے وجود کو میں سوچ رہا تھا یقیناً یہ بے حد حسین ہوگی۔ مجھے رخصتی کی جلدی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارات رخصت ہو کے شہر کے لیے نکل گئی۔
واپس پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو چکی، میں بےتاب ہو رہا تھا، مگر اماں کو رسموں کی پڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کئی رسمیں کرتے انہوں نے رات کے 12 بجا دیے۔ تھک ہار کر میں نے اشارے سے کہہ دیا اب میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے اشارے کو سارے لوگوں نے دیکھ لیا اور ہنسنے لگے، لیکن میری اماں نے میری بیوی کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور ان کے چہرے پر آج ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کی کوئی وجہ بظاہر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مہمان کمرے سے رخصت ہوئے تو میں دروازہ بند کر کے پلٹا۔ بیڈ پر میری بیوی اپنے لہنگے کو پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں خوبصورتی سے اصل پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میں بیڈ پر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آج میرے ارمانوں کے پورا ہونے کا وقت تھا۔ آج میرے شاندار سٹیٹس میں جو ایک کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی، ایک خوبصورت بیوی جس کی موجودگی میں مکمل ہو جاتا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن اگلے ہی پل میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پھٹی بے یقین نگاہوں سے سامنے دیکھا جہاں میری پھپھو کی بیٹی بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن مسکراہٹ کے باوجود اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حد گہرا تھا، معمولی سے نین نقش، اور سب سے بڑی بات دائیں گال کے عین اوپر ابھرا ہوا بڑا سا مسا۔ میرے دل میں ایک دم کراہیت سی ابھری۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنی تعریف کی منتظر تھی یا شاید منہ دکھائی کے تحفے کی۔ میں نے ایک نظر ڈالنے کے بعد میرا دل نہ چاہ رہا تھا کہ میں دوسری نگاہ اس پر ڈالوں۔ غم و غصے سے میرے دل و دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ یہ کیا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا کہ تم بے حد خوبصورت ہو، لیکن تمہاری شکل و صورت تو اس لائق بھی نہیں کہ میں ایک بار کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ دیکھ سکوں۔ تم میرے معیار کے مطابق تو نہیں ہو۔ بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، میں نے بغیر دیکھے تم سے شادی کر لی۔ میرے لبوں سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے تو وہ جو دھیما مسکرا رہی تھی یکدم چونک کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میرے اہانت امیز الفاظ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے دائیں جانب تھوک دیا۔ سیاہ رنگ سے تو مجھے ہمیشہ سے چڑ رہی تھی، اور میری بیوی کی رنگت اتنی گہری ہوگی یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گہری سانولی رنگت پر میک اپ نے اسے اور بدصورت بنا ڈالا تھا۔ میں گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتر گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ کل ولیمے میں تمہیں دیکھ کر سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میرے لبوں سے الفاظ نکلے، لیکن اس کے چہرے پر جیسے سری تاری ہو گئی تھی۔ وہ یکدم سے بیڈ سے نیچے اتری اور اس نے میرے پیروں میں کو جکڑ لیا۔ آصف، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، یہ صدمہ ان کے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹے گا۔ اگر میں بدصورت ہوں تو ان میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں آپ کو ہر وہ خوشی دوں گی، لیکن بس آپ مجھے طلاق مت دینا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن اس کے گہرے سانولے ہاتھوں میں میرے سفید پیر بہت عجیب سے لگ رہے تھے۔ میں یکدم پیچھے ہٹ سا گیا تھا۔ میں نے اپنے سر میں پہنا ہوا کلا اتار پھینکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اگر آپ کو میری شکل و صورت پسند نہیں تو آپ دوسری شادی کرنے میں آپ کو نہیں روکوں گی، بس مجھ سے اپنا نام مت چھینیں۔ میں یہیں گھر میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی اور آپ لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات پر میرے اندر کی نفرت کی ایک اور لہر جاگی۔ میرے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق برداشت نہ ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد آخر کار میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اماں باہر صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے بالکل بھی نہ پوچھا میں باہر کیوں آیا ہوں، وہ بھی آج کی رات، بلکہ خاموشی سے بیٹھی تسبیح پڑھتی رہیں۔ میں گھر سے باہر نکلتا چلا گیا، نہ جانے کتنی دیر میں باہر سڑکوں پر گھومتا رہا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے معیار کے مطابق ایک حسین لڑکی سے شادی کروں گا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی۔ اس بیچاری نے میری بات مان لی۔
تقریب کے دوران لوگ اسے کہتے بھی رہے کہ ولیمے کی دلہن کا تو کوئی گھونگھٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ سب کو خاموش کرا دیتی۔ میرا دل اسے شدید بدظن ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد دعوتیں شروع ہوئیں تو میں نے بہانے بنا کر ہر گھر کو منع کر دیا۔ اگلے دن میں نے کام پر جانا شروع کر دیا، لیکن میرا بہترین دوست صادق کچھ کھٹک چکا تھا۔ میرے جیسے گھومنے پھرنے کے شوقین حضرات کو شادی کے اگلے دن ہی کام پر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس نے مجھے اس شام اپنے گھر پر دعوت پر بلا لیا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا، لیکن اس نے سختی سے بات رد کر دی۔ بھلا شادی سے اگلے دن کون کام پر آتا ہے؟ ہنی مون پر بھی نہیں گئے تم، اب بھابھی کو لے کر میرے گھر دعوت پر ضرور آنا۔ اس نے میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر اندازہ لگا لیا۔ نہ چاہتے ہوئے میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر جا پہنچا۔ میرے دوست نے جب میرے ساتھ اس معمولی شکل و صورت والی لڑکی کو آتے دیکھا تو پہچان گیا کہ میرا چہرہ کیوں اترا ہوا تھا۔ اس نے گھر میں طرح طرح کے کھانے پکوائے تھے اور اس کے گھر والے مجھے بالکل گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے، لیکن میں ان کے گھر میں پہلی دفعہ آیا تھا۔ صادق نے کھانا لگانے کا حکم دیا تو میں چونک گیا۔ اس کی چھوٹی بہن ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی نگاہ پلٹنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی، یوں لگتا تھا سیدھا پرستان سے اس دنیا میں اتر آئی ہو۔ اس کا متناسب سراپا، لمبے گھنگریالے بال اور سفید رنگت میرے دل و دماغ پر طاری ہونے لگی۔ بالکل ایسی ہی لڑکی تو میں اپنی بیوی کے روپ میں چاہتا تھا۔ میری نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر سرخی سی بکھر گئی۔ میرا دل مچل اٹھا۔ میں ہر صورت پر اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میری بدصورت بیوی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے بالکل تھوڑا سا کھانا کھایا۔ صادق کے گھر سے واپس آتے ہوئے میں دل ہی دل میں عزم کر چکا تھا کہ میں اس سے بات کروں گا، اور میں نے زیادہ انتظار بھی نہ کیا۔ اگلے دن میں نے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ لیکن آصف، ابھی 2 روز پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے، اس نے کہا تو میں جھنجھلا سا گیا کہ مجھے ایسی بدصورت بیوی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی وہ اماں ابا کی پسند ہے اور میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بہن کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا۔ صادق بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میرا شاندار سٹیٹس، بہترین نوکری اور روپے پیسے کی ریل پین نے شاید اسے سوچنے پر مجبور کر ڈالا تھا، اور آخر کار اس نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ اس نے میری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس روز میں بہت خوش تھا۔ میں نے گھر آ کر سب سے پہلے اماں کو بتا دیا۔ خلاف توقع میری بات سن کر ان کے چہرے پر کوئی حیرانگی نہ آئی تھی، بلکہ وہ مطمئن انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، دوسری شادی تمہارا حق ہے، اگر تمہاری بیوی نے اجازت دے دی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ابا نے اعتراض ضرور کیا تھا، لیکن میری مرضی کے آگے بھلا اور کس کی چل سکتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد میں نجمہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ اس کا حسن سراپا دیکھ کر بیوی چند لمحے تک وہیں کھڑی رہی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے الماری سے اس کے سارے کپڑے نکال کر باہر صوفے پر رکھ دیے، اور اس کمرے میں اب نجمہ رہے گی، تم اماں کے کمرے میں سو جانا۔ اسٹور روم میں نے نفرت سے کہا، لیکن وہ خاموش رہی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنا ٹھکانہ اسٹور روم کو بنا لیا۔ اماں صبح فجر کی اذانوں سے لے کر رات گئے تک اس سے کام کروایا کرتی۔ انہیں تو گویا مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی۔ بات بات پر وہ اسے روئی کی طرح ڈھونک کر رکھ دیتی تھی۔ میں حیران تھا۔ اپنی نرم مزاج اماں کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن مجھے اپنی بدصورت بیوی زرینہ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اماں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرتی مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میں تو اپنی نئی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ نجمہ فیشنیبل لڑکی تھی، جدید طرز کے کپڑے پہنتی اور میک اپ کیے رکھتی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر میں خوش ہوتا رہتا۔ گھر کا کام کاج زرینہ کرتی تھی، لہٰذا اسے کام کاج کرنے کی بھی ضرورت نہ رہتی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں اسے لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ پورے یورپ کا ٹور کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا نجمہ حاملہ ہو چکی ہے۔ میری زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ بس ایک ہی الجھن تھی، گھر میں خاموشی سے چلتی پھرتی زرینہ مجھے کسی سوئی کی طرح چبھنے لگی۔ وہ ایک منہ سے لفظ نہ کہتی،
میرے سامنے کئی دفعہ اماں اسے مار چکی تھی۔ اس روز بھی دودھ گر جانے کی وجہ سے اماں نے اسے چھڑی سے اتنا مارا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس کے لبوں سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سی بے چینی سی بھر گئی تھی۔ میں کام پر ہوتا تو اس کی شکایتی نگاہیں مجھے ہر جگہ نظر آتی تھیں۔ یعنی آج میں اس لیے بھی جلدی واپس آ گیا تھا، اور آج رات کے اس پہر جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا کہ میرا بچہ کھس مسا کر رونے لگا۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھا، نجمہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اسے لایا، بچے کے رونے کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی، لیکن وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ خوبصورت بیوی تو وہ ضرور تھی، لیکن اس میں سگھڑاپ نام کوئی نہ تھا۔ پوری رات بچہ روتا رہا تو میں اسے سنبھالتا رہا۔ بچے کو فیڈر دے کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ پھر اسی کمرے کی طرف تھا جہاں سے میں نے کچھ دیر پہلے وہ منظر دیکھا۔ اب کی بار اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ہی زرینہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں ابھی تک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھا تیری ماں نے شادی کے بعد جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کا میں نے کیسا بدلہ لیا۔ مجھے تیری شکل و صورت دیکھ کر اندازہ تھا کہ میرا بیٹا تجھے کبھی منہ نہیں لگائے گا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ تیری شادی کی۔ اب دیکھا تو گھر میں کسی کچرے کی طرح پڑی رہتی ہے، اور تیری ماں کے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ آدھی رات کو میں یہاں جائے نماز بٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ بڑی نیک نمازن ہے؟ تو چل اٹھ، میرے لیے دودھ گرم کے لیا۔ اماں نے اسے زور سے لات ماری، وہ پھر سے سسک پڑی اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ پر تو جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے اماں نے مجھے استعمال کیا اپنے پرانے انتقام کی خاطر۔ مجھے نہیں پتہ تھا پھپھو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن اس سب میں زرینہ کا تو کوئی قصور ہی نہ تھا۔ وہ میرے برابر سے خاموشی سے گزرنے لگی۔ ایک نگاہ اس کی مجھ پر پڑی تو میں سرتا پاؤں لرز گیا۔ اگر میں جائے نماز پر بیٹھی وہ میری شکایتیں کر رہی تھی تو خدا جانے میرا انجام کیا ہونے والا تھا۔ مجھے آفس میں لوگوں کے بدلتے چہرے یاد آ رہے تھے۔ باس کو بار بار میری شکایتیں دی جا رہی تھیں۔ میرا بیٹا لاوارسوں کی طرح سارا دن پڑا رہتا۔ نجمہ اپنے حسن اور آرائش کا خیال کرنے میں پوری تھی۔ میرے برابر میں سے زرینہ نے نکلنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رات کے اس پہر میں آپ میری بیوی کو اس طرح نہیں مار سکتی۔ اماں، جو کچھ میں نے آج سنا ہے، اس کے بعد میں یہ گناہ اپنے سر نہیں اٹھانا چاہتا۔ آج کے بعد زرینہ کو میں اپنی بیوی کی حیثیت دوں گا۔ یہ اسٹور روم میں نہیں بلکہ دوسرے کمرے میں رہے گی۔ ان دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کروں گا، اور آج کے بعد آپ میری بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اماں کو کہا، جن کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے دل میں ڈھیر سارا اطمینان اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرینہ کے آنسو بھری آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کے چہرے پر معصومیت بکھری تھی۔ وہ حسین نہیں تھی لیکن بدصورت بھی نہیں تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح ہی میں نے اعلان کر دیا کہ میں 2 بیویوں کو برابر کے حقوق دوں گا۔ نجمہ پہلے تو روئی، چیخی چلائی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اسے میری دولت اور جائیداد سے ہاتھ دھونا منظور نہ تھا، اور وہ زرینہ وہ تو اتنی خوش تھی کہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ گھر کے کام کاج وہ اب بھی پہلے کی طرح کرتی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ اس کی سنگت میں رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ سکھ دینے والی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ میرے کپڑے جوتے ہر وقت تیار حالت میں ملتے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے سامنے گرم کھانا رکھتی اور کبھی اف تک نہ کرتی۔ اور اب تو میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا، میں نے جو ظلم اس کے ساتھ کیے تھے اس سب کا ازالہ ضرور کر دوں گا۔ ہماری آج کی آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔